السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے خاص اور مخصوص ہے، جو اکیلا اس ساری کی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت لاتعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز دوستو، ساتھیو، اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے
اس دنیا میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تصور، خدا کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے، لیکن ہر مذہب کا تصور خدا دوسرے مذہب سے مختلف ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کا جو تصور موجود ہے وہ تصور یہودیت اور عیسائیت سے مختلف ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں گاڈ کا جو تصور ہے وہ مسلمانوں کے تصور خدا سے، دیگر تمام مذاہب کے تصور خدا سے وہ مختلف ہے۔ اب اگر اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد کا ہی اندازہ لگایا جائے تو مسلمانوں میں بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر ہر جگہ موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جب ایک بندہ بہت بڑا عابد و زاہد ہو، بڑا عبادت گزار ہو، تو وہ عبادت کر کر کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ذات اللہ کی ذات میں مل جاتی ہے۔ اور کچھ مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی اور موجود ہے۔ اب یہ مختلف عقائد ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان عقائد کا جائزہ لیں گے اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سا نقطہ نظر اور کون سا عقیدہ اور کون سی سوچ فکر ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی موجودگی کے حوالے سے مختلف مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مقام جو آپ کے سامنے میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں سورۃ اعراف، اور سورۃ اعراف کی 54 نمبر آیت، 54 نمبر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب ہمارے یہ جو زمین کا آسمان کا جو سلسلہ ہے، حدیث نبوی کے مطابق اس کے اوپر 6 آسمان اور موجود ہیں، 7 آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، اس پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کہاں ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب مستوی کا کیا معنی ہے یہ میں 7 آیات کے پڑھنے کے بعد بیان کروں گا۔ دوسرا مقام سورۃ یونس، اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس کی 3 نمبر آیت میں اپنے عرش پہ مستوی ہونے کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، وہ اپنے عرش سے اس ساری کی ساری کائنات کے انتظامات کی، ان ساری کی ساری کائنات کے امور کی نگرانی کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ پہلا مقام سورۃ اعراف کا، دوسرا مقام سورۃ یونس کا،
تیسرا مقام سورت رات کی دوسری آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورت رات کی دوسری آیت، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے رفع السماوات بغیر عمد، جس نے اس آسمان کو کھڑا کیا ہے، آسمان کو بلند کیا ہے، آسمان کو ٹھہرا دیا ہے بغیر کسی ستون اور بغیر کسی پلر کے. اب یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے، یہ اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت ہے، یہ اس کی کارگزاری اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. انسان چھوٹا سا بھی ایک کمرہ بنانا چاہے نا، چھوٹی سی بلڈنگ بھی بنانا چاہے تو اس میں پلر لگانا انسان کی مجبوری ہوتی ہے. اور اگر تھوڑی سی بڑی عمارت انسان بغیر ستونوں کے بنا دے نا تو بڑے فخری انداز میں بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اتنی بڑی عمارت ہے اور بغیر پلر کس بندے نے کھڑی کر رکھی ہے. اور یہ تو میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان، تا حد نگاہ وسیع آسمان کہ جس کی وسعتوں کا کوئی بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ کہاں ہے؟ اپنے عرش پر. 4 مقام. چوتھا مقام سورت طٰہٰ، سورت طٰہٰ کی 5ویں آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے عرش پہ مستوی ہونے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. الرحمن، رحمان کہاں ہے؟ علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے. اگلا مقام سورت فرقان، سورت فرقان کی 59 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری کائنات کو تخلیق فرمایا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہونے کا ذکر بار بار قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہے ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. اللہ کی ذات اپنے عرش پر ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. اور اللہ کی ذات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بڑی دفعہ کسی سے اگر بات کی گئی نا کہ یار اللہ کی ذات کہاں ہے،
تو کئی پڑھے لکھے مسلمان بھی نا بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے کچھ لوگ تو یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں جی اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے، اللہ تمام جگہ پہ موجود ہے۔ مطلب کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں اس کا انہیں یقین نہیں ہوتا کہ قرآن و سنت کے مطابق میری سوچ فکر کیا ہونی چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق میرا نقطہ نظر اور میری سوچ فکر کیا ہونی چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ اگلا مقام سماعت فرمائیں، سورۃ سجدہ کی 4 آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، بار بار اللہ رب العالمین اس مضمون کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ ایک بات کو ریپیٹ کرنے کا، دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے اگلا بندہ اس بات کو سن کے سمجھ کے اپنے دل و دماغ پہ لکھ لے کہ اصل چیز یہ ہے، اصل عقیدہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین بار بار ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ 7 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے عرش پر ہے۔ اب مستوی کا مطلب کیا ہے، یہ بات اب غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 مقامات پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مستوی ہونے کے مستوی ہونے کے علماء نے 4 مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب ہے علا، اس کا مطلب ہے بلند ہونا۔ دوسرا مطلب انہوں نے جو استوا کا اور مستوی ہونے کا بیان کیا ہے وہ ہے ارتفع، اس کا مطلب بھی ہے بلند ہوا۔ تیسرا مطلب جو استوا کا بیان کیا گیا ہے وہ ہے سائدہ، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوا۔ مطلب تینوں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں علا، ارتفع، سائدہ، ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوئے اپنے عرش پر۔ چوتھا مطلب جو بیان کیا ہے مفسرین کرام اور سلف صالحین سے جو چیز منقول ہے وہ ہے استقرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اپنے عرش پر بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں قرار پکڑا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہوئے اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہیں۔ اس جگہ، اس دنیا، اس کائنات میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اس موجودگی کا ذکر قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، یہ بات جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ 7واں مقام سورۃ حدید کی 4 آیت، سورۃ حدید میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ مقام سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ اب یہ 7 مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائے، ان کے معانی اور مفاہیم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح
قرآن مقدس کی اور دیگر آیات ایسی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث طیبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں نے ایک لونڈی کو ذمہ داری دی تھی کہ اس نے میری بکریاں چرانی ہیں۔ اب ایک دن یہ لونڈی بکریاں چرانے کے لیے لے کے گئی تو ایک بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا۔ اب کہتے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، انسان ہو، غصہ آیا اور میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ اب مجھے اپنے کیے پہ بڑا پچھتاوا ہے، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، معاویہ اس لونڈی کا ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ اس لونڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھنے لگے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کیا پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کہاں ہے؟ اب وہ لونڈی آگے سے کہتی ہے، فی السماء، آسمانوں میں۔ کیا کہا اس لونڈی نے کہ اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من انا، میں کون ہوں؟ وہ لونڈی کہنے لگی، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دو سوال کیے اس لونڈی سے اور جوابات سن کر فرمایا، اعتقھا فانھا مؤمنہ، معاویہ اس کو آزاد کر دو، یہ تو ایمان والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال اس سے پوچھے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال کیا پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال کیا پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، دوسرے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دونوں جوابات کی بنیاد پر کیا کہا کہ یہ عورت مومنہ ہے، مطلب کہ یہ ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے کہ ایک مسلمان کو اس چیز کی آگاہی اور اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ جی اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اللہ کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب یہ بات پوچھی جاتی ہے اللہ کہاں ہے تو مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ ابھی پچھلے جمعہ میں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے جو باتیں کی، ان میں یہ آیت کریمہ بھی میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اے عیسیٰ میں آپ کو اپنے قبضے میں لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور آپ کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں۔ اب بلندی کی طرف اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف لانا چاہتے ہیں اور بلندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلند کرنا چاہتے ہیں، تو بلند وہی چیز کر سکتی ہے جو خود بلندی پر ہو، جو خود زمین پر موجود ہو، جو اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو، پھر تو بلندی کا تصور ہی نہیں بنتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ ساتوں آسمانوں کی سیر کی، پھر اللہ کے ساتھ ملاقات کی اللہ کے عرش پر۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین میں اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر معراج پہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اتنا اونچا آسمانوں پر بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر میں بھی موجود ہوں، آپ کی مسجد میں بھی موجود ہوں، جہاں مرضی آ جائیں، بیٹھ کے ملاقات کر لیتے ہیں، گپ شپ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے عرش پر بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اپنی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں۔ اسی طرح سورۃ نساء میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہودی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلند فرما لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔
اب ان دونوں آیات سے پتہ یہ چلتے اللہ رب العالمین آسمانوں پہ ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور بھی دیگر کئی ایسی آیات ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں. سورۃ انعام میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ غالب ہے اور اپنے سارے کے سارے بندوں کے اوپر ہے، ساری کائنات سے اوپر ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ اس کائنات سے بلند ہیں، اس کائنات سے اوپر ہیں. اور اسی طرح سورۃ غافر میں اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ اور فرعون کا ذکر کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو بات چیت ہونے لگی، بھائی بتاؤ موسیٰ تمہارا اللہ کون سا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا وہ اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں ہے. تو فرعون اس بات کو بڑا لے کے بڑا مذاق کرنے لگا اور اپنے وزیر حامان کو کہتا ہے اے حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک مجھے سیڑھی بنا دو، میں آسمان کی طرف جانا چاہتا ہوں. آسمان کی طرف جا کر کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں فَأَتَّالِيَ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ کے آؤں. فرعون کیا کہتا ہے کہ میرے لیے ایک سیڑھی بنا دو، میں سیڑھی لگا کے آسمان کو جاؤں اور وہاں جا کے موسیٰ کے رب کو دیکھوں. مطلب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میرا اللہ کون ہے جو آسمانوں میں ہے، اسی لیے فرعون نے یہ بات کہی کہ میں سیڑھی لگا کے کہاں جانا چاہتا ہوں؟ آسمان کی طرف. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر موجود ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. مطلب کیا کہ زمین پر تم جب رحم کرو گے تو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. آسمان والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. پھر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں موجود ہیں تو اپنے صحابہ سے پوچھنے لگے ثم تسألون عنی، اے صحابہ تمہیں میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کیا کہو گے، کیا جواب دو گے کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاملہ کیا تمہارے ساتھ، کیسی تربیت کی، کیسی تبلیغ کی، اپنے فرائض نبوت کو کیسے ادا کیا، تو کیا کہو گے؟ تو سارے صحابہ یک زباں ہو کر پکار اٹھتے ہیں تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اللہ کے حضور گواہی دیں گے انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے تبلیغ بھی فرما دی ہے، نصیحت بھی فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ کو لگائی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو بھی ادا کر دیا ہے. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو اللہ رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھائی اور فرمانے لگے اللہ اشہد اشہد اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اس چیز کی گواہی دینے والی ہے کہ میں نے اپنے فرض کو ادا کر دیا ہے. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں. آسمان کی طرف انگلی اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف موجود ہیں، آسمان میں موجود ہیں اپنے عرش پر. اب ایک بات تو آپ نے ذہن نشین کر لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہیں، اپنے عرش پر موجود ہیں. اب کچھ مزید آیات میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، ان کے مفہوم کو بھی ذرا غور سے سمجھیے گا تاکہ کسی نتیجے پہ ہم پہنچ سکیں. سورۃ حدید کی 4 آیت جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوچ آ جائے گی کہ ابھی تو قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر جگہ ہیں. تو ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے قرآن مقدس کی پہلی آیات میں اور اس آیت میں تناقض ہے، کنٹراڈکشن ہے، اختلاف ہے. ایسا لگ رہا ہے نا
کہ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اور اب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان آیات کا مفہوم میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا، پہلے وہ آیات سن لیں کہ جن میں اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں ہم ادھر موجود ہوتے ہیں۔ اگر 3 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو چوتھے ہم ہیں، 4 لوگ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو 5ویں ہم ہیں۔ مطلب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کسی بھی حالت میں موجود ہوں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 2 مقام ہو گئے۔ سورۃ حدید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، میرے بندے کہیں بھی ہوں۔ دوسرا مقام سورۃ مجادلہ کا جن میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جہاں بھی ہوں میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں۔ تیسرا مقام سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ میں اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کیا ہے کہ جب ہجرت کی رات کفار نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیچھا کیا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چھپ گئے؟ غارے، کون سی غار تھی؟ غارے سور میں آپ جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، اگر انہوں نے آ کے ہمیں ڈھونڈ لیا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا اے صدیق اکبر لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو مختلف لوگ بیان کرتے ہیں نا کہ کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اب اللہ کی قدرت تو یہ ہے نا کہ وہ لوگ جس طرح صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے، قدرت تو یہ ہے کہ وہ لوگ سامنے موجود ہوں لیکن ان لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ پاک پیغمبر اور سیدنا صدیق اکبر سامنے موجود ہوں اور کافروں کو پتہ نہ چلے۔ جب کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا بنا دیا، تو پھر کس چیز کی قدرت رہ گئی؟ یہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے کہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے اور ان لوگوں کو پتہ نہ چلا وہ واپس چلے گئے، بلکہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا۔ تو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کہا؟ صدیق اکبر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہم السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے فرعون کے دربار میں میری توحید کا نعرہ بلند کرو۔ اب جناب والا موسیٰ علیہ السلام ان کو تھوڑا ڈر ہے، کہنے لگے اللہ اگر ہم ادھر جاتے ہیں اگر کوئی ایسا ویسا وہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخافا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ موسیٰ تمہارے ساتھ بھی اور ہارون تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ اب یہ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوں۔ اب بات تھوڑی سی ادھر آ جاتی ہے کہ پہلے جو میں نے تقریباً 10-12 آیات پڑھی ان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ بعد میں 3-4 آیات جو میں نے پڑھی ہیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ موجود ہے۔ اب بات اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن مقدس کی مختلف آیات میں آپس میں فرق بن رہا ہے، اختلاف بن رہا ہے، تو بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کی موجودگی کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے، اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ زمین پہ موجود ہے، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے پاس موجود ہوتے ہیں، یہ بات کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اس چیز کا ذکر کرنا، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ موجود ہے، وہ بیک وقت اپنے عرش پر بھی موجود ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ وہ کیسے موجود ہے، اس کی موجودگی کی کیفیت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ یہ بات کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اپنے عرش پر بھی موجود ہوں، اپنے بندوں کے ساتھ بھی موجود ہوں، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں۔ عرب کے لوگ ایک مقولہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب وہ سفر کر رہے ہوتے نا، تو یہ بات کہتے تھے کہ ہم چل رہے ہیں اور چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اب چاند کہاں ہے؟ آسمان پر، اور چلنے والا کہاں ہے؟ زمین پر۔ چاند بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، اتنے فاصلے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ چاند میرے ساتھ ہے۔ اب اگر مخلوقات، دو مخلوقات دور بھی ہوں، فاصلے پہ ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہو سکتی ہیں، اور وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہو۔ ٹیکنالوجی کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ابھی کورونا کے دنوں میں بہت زیادہ لوگ گھر سے کام کر رہے تھے، اور میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی تھی تو انٹرنیٹ پہ ہوتی تھی۔ اب پچھلے دنوں کئی ممالک کی آپس میں میٹنگ ہوتی تھی، 50 ملک انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر پاکستان کا ایک وزیر ادھر بیٹھا ہے، ویڈیو کے ذریعے اگر وہ اپنا خطاب کر رہا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پاکستان میں بھی موجود ہے، اور 50 ملکوں میں جہاں جہاں وہ ویڈیو شو ہو رہی ہے وہاں بھی وہ موجود ہے یا نہیں؟ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی ذات کے ساتھ چاہے وہ ادھر موجود نہیں، لیکن اس کی موجودگی سے ادھر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ہی وقت میں ایک جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ جگہ پر موجود ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین، وہ تو ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ جگہ پر وہ کیسے موجود نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر موجود ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ اللہ کی موجودگی اور بندوں کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہونا، اللہ کا بندوں کے ساتھ ہونا، اس کی کیفیت اور اس کی کیفیت کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سفر کے لیے نکلتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو کہتے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہ آپ سفر میں بھی میرے ساتھی ہیں اور آپ میرے گھر میں بھی موجود ہیں۔ اللہ آپ سفر میں میرے ساتھی ہیں اور میرے گھر والوں کے پاس بھی آپ موجود ہیں۔ مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جہاں چاہے موجود ہو سکتا ہے، اور اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں بننا چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اب ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر بندے کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی کائنات ہے، یہ اس کی سلطنت ہے۔ وہ جیسے چاہے اس کائنات کا نظام چلائے، وہ جہاں چاہے موجود ہو، چاہے اپنے علم کے ساتھ، چاہے اپنی ذات کے ساتھ،
اس کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے، اس پہ کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو آج کی بات کا خلاصہ اور آج کا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر موجود ہے، لیکن عرش پر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے موجود ہے، اس کیفیت کو اور اس حالت کو کوئی نہیں جانتا اور کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔